واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک جہاں ساز مرشد۔ بڑے درخت اور پہاڑ کو دیکھنے کے لیے فاصلہ درکار ہوتا ہے، قریب سے اس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہی مثال عظیم انسانوں کی بھی ہے۔ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے وقت کا فاصلہ درکار ہوتا ہے۔ ان کا فیض، ان کی عظمت اور ان کی خدمات کا علم اگلے زمانے میں جا کر کہیں ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر عظیم اور اعلیٰ پائے کے انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک انسان کی وفات کے 27 سال بعد بھی ان کا فیض جاری و ساری ہے۔ ان کی باتیں اس قدر اکثیر شفا ہیں کہ آج کا ڈاکٹر اور ماہر نفسیات اپنے مریضوں کو دوا کی بجائے دل دریا سمندر اور حرف حقیقت پڑھنے کا مشورہ دیتا ہے، کیونکہ ان تصانیف کے مصنف کوئی عام انسان نہیں تھے۔ وہ بیک وقت جہاں ساز، ولی ساز اور انسانیت ساز تھے، جن کو تاریخ کبھی کبھار ہی جنم دیتی ہے۔ اپنی 63 سالہ زندگی میں صدیوں کا کام کرنے والے اس عظیم شخصیت کو زمانہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے، جنہوں نے اپنے نظریات، خیالات اور کلمات سے انسانیت کے دل میں اگر ایک طرف عشق خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جلائی، تو دوسری طرف ان کو پیکر اخلاق، ایثار و قربانی کا حامل اور انسانیت کے لیے نفع بخش بھی بنایا۔ تاریخ کا طالب علم آج بھی اس بات پر ورطہ حیرت میں ہے کہ مختصر زندگی میں نسلوں پہ یہ احسان کیسے کیا گیا، مگر پھر جب وہ 14 صدیاں پہلے عرب کی تاریخ پر نظر دوڑاتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخصیت وہاں بھی ایسی گزری تھی، جنہوں نے اپنی 63 سالہ دنیاوی زندگی میں ایثار، قربانی، اخلاق، کردار اور اپنے بہترین ملفوظات سے اس وقت کی انسانیت کی کایا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ تو تب اس کو 20ویں صدی کی امتی کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسبت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ والدین کی دعا انسان کو سچے مرشد سے ملا دیتی ہے۔ مجھے آج بھی وہ لمحہ، وہ کتاب اور وہ دوست یاد ہے جس سے میں نے کرن سورج پڑھنے کے لیے لی تھی، اور ساری رات بیٹھ کر اس کتاب کو اپنی کاپی میں نقل کرتا رہا۔ شاید اسی محنت کی برکت تھی کہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرا روحانی اور تربیتی سفر شروع ہوا۔ میرے استاد کو اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے ساتھ عمر کی نسبت تھی، تو مجھے بھی اللہ نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ والے جذبے سے نوازا۔ میں زمان و مکان کی قید میں آزاد ہو کر اپنے استاد کے روحانی مکتب میں پہنچا۔ ان کے فرمائے گئے جملے مجھے اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس ہوئے، جو افکار کی روپ میں میرے ذہن میں اور کردار کی صورت میں میری عادت میں ڈھلتے گئے اور کرتے کرتے مجھے بڑی منزل کا مسافر بنا گئے۔ سچے مرشد اور استاد کے ساتھ رشتہ روحانیت کا رشتہ ہوتا ہے، اور روحانیت کے لیے ملاقات ضروری نہیں ہوتی، البتہ استاد کے مشن کے ساتھ مناسبت اور تعلق ضروری ہوتا ہے۔ یہ رشتہ وقت اور جگہ کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ شاگرد کے دلی وارفتگی اور استاد کے ساتھ مضبوط عقیدت اس میں اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے ہم میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا، مگر ان کے کلمے اور ان کی عظمت پر جان دینے کو فخر سمجھتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ محبت میں فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ محبت میں صرف وصال کی تمنا نہیں ہوتی، بلکہ فراق کا حوصلہ بھی ہوتا ہے۔ سچے انسان کی باتیں اور افکار بجا طور پر اپنے زمانے سے نکل کر اگلے زمانوں میں چلی جاتی ہیں۔ اپنی بات کو دوسرے زمانے تک پہنچانا اللہ کے کرم کی دلیل ہے۔ واصف علی واصف کا اسی کے بارے میں فرمانا تھا کہ مصنف چلا جاتا ہے مگر اس کی تصنیف باقی رہتی ہے، اور بعضوں کا تصنیف مصنف کو زندہ کر دیتی ہے۔ عظیم انسانوں کے اندر باقی انسانوں سے زیادہ انرجی اور استعداد ہوتی ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو قدرت کی طرف سے مناسب موقع ملتا ہے، وہ اس میں اپنی ساری انرجی لگا دیتے ہیں، اور یہیں سے ان کی عظمت شروع ہو جاتی ہے۔ واصف علی واصف بھی اس راز سے واقف تھے کہ ان کا فرمانا ہے کہ کم ظرف کا غصہ اسے کھا جاتا ہے اور اعلیٰ ظرف کا غصہ اسے بنا جاتا ہے، اور مزید فرمایا کہ عظیم لوگوں کا غصہ زمانہ ساز ہوتا ہے۔ ان کو اگر کسی نے کوئی ٹھوکر دی تو بجائے بدلہ لینے کے وہ اس انرجی کو کسی مشن اور مقصد میں لگا دیتے ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر اشعار کا نزول ہوتا تھا، اور وہ جو شعر کہتے وہ عین قرآنی تعلیمات کے مطابق ہوتا، ایسے ہی واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے جملے بھی ان پر نازل ہوتے تھے، جو سننے اور پڑھنے والوں کے دل میں گہرے نقوش چھوڑ جاتے۔ جیسے ان کا ایک جملہ، بے وفا انسان سے ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ ہے وفا۔ اس جملے کے الفاظ اور مفہوم پر اگر غور کیا جائے تو حسن اخلاق کم ظرف سے اعلیٰ ظرفی اور بلند
انسانی معیار کو بآسانی محسوس کیا جا سکتا ہے، جس کو دیکھ کر انسانی ذہن اش اش کر اٹھتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سچا درویش ہمیشہ اپنے حاصل کرتا فیوزات اور برکات میں دوسروں کو شامل کرتا ہے۔ اس محفل میں اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ کب ہمیں شامل کر رہے ہیں؟ واصف صاحب نے فرمایا، میں نے آج تک کوئی بھی جملہ بغیر کیفیت کے نہیں کہا، یعنی اللہ کی طرف سے جو روحانی کیفیت مجھ پر طاری ہوتی ہے تو میں اس کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہوں۔